الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنایا، رحمت بنایا، اور اتنے ساری صفات کے ساتھ بھیجا۔ 99 تو ہم آپ کہیں قرآن پاک میں آگے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سے جیسے بشیر بنایا، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، ویسے ہی نذیر بنایا، ڈر سنانے والا، تنبیہ کرنے والا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوزخ کا حال بھی سنایا، جنت کا حال بھی سنایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنے والے اچھی خبریں بھی سنائی۔ غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں، وہ جو پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، چٹان، اور صحابہ نے آ کے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کدال ماری اور روشنی ہوئی، ایک چنگاری، ایسی روشنی۔ فرمایا مجھے اس کے اندر کسرا کے محلات نظر آئے، یعنی گویا یہ فرما رہے ہیں کہ کسرا کے محلات تمہارے لیے فتح کر دیے گئے، روم کے محلات نظر آئے۔ اچھی خبریں بھی سنائیں کہ آگے اچھے احوال بھی پیش آنے والے ہیں، اور ایسی خبریں بھی سنائیں جس کو ہم نذیر کے اس میں لائیں کہ ڈر بھی سنائیں کہ دیکھو ایسے حالات بھی آئیں گے۔ یہ جو ہم کئی جمعے سے چل رہے ہیں، اور موضوع ہر جمعے کو سوچتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا۔ اب آج بھی جب میں آ رہا تھا تو مجھے خیال تھا پتہ نہیں آج ختم کر سکیں کہ نہیں کر سکیں گے۔ 2-3 جمعے سے تو بالکل پکا خیال ہے کہ آج ختم کر دیں گے، لیکن دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں عمومی ابتلا ہے۔ ابتلا سمجھتے ہیں مبتلا ہو گئے، امتحان، عمومی امتحان ہے۔ کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو تفصیل چل رہی ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ گے، کیف وانتم اذا رأیتم المنکر معروفا ومعروفا منکرا، کہ تم دیکھو گے جو منکرات ہیں وہ معروف بن جائیں گی، وہ جن چیزوں کو میں منع کر کے جا رہا ہوں وہ چیزیں اچھائیاں شمار ہونے لگیں گی، اور جن اچھائیوں کو میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ اچھائیاں ہیں وہ تم ان کو برائی سمجھنے لگو گے۔ اس پہ میں نے کچھ چیزیں عرض کر دی ہیں۔ کھیل کے حوالے سے منکرات کو معروف اور معروف کو منکر بنایا جا رہا، فنون لطیفہ کے نام پر۔ پھر میں نے آپ کو تعمیرات کا بتلایا، پھر میں نے آپ کو رسوم اور رواج کا بتایا۔ جو منکر تھا وہ معروف بن گیا، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا، جس کو قرآن کہہ رہا ہے غلط ہے، ایسا نہیں کرنا، وہ منکر اب ایسا معروف ہے کہ جو نہ کرے اس کو کہا جاتا ہے کہ عجیب آدمی آپ نے یہ نہیں کیا۔ ارے بھائی وہ منکر ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ آج 2 چیزوں کا اور تذکرہ کرتا ہوں۔
یہ سب وہ نعرے ہیں یا وہ خوبصورت غلاف ہیں جن کے اندر یہ غلاظت بھری گئی ہے. جیسے فنون لطیفہ، جیسے کھیل، ایسے ہی ایک لفظ ہے معیشت میں بہتری. اس نام پر جو منکر تھا اس کو معروف بنایا گیا. باقاعدہ اس کو جو دنیاوی تحقیق ہوتی ہیں، دنیاوی، ان سے یعنی انسانی دماغ سے سوچ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو اگر تم سب مل کر نہیں کماؤ گے، میاں بیوی بچے بچیاں، جب تک تم پورا نہیں کر سکو گے. مسلمانوں پر، مسلم ممالک پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی تو آدھی آبادی تو انہوں نے گھر میں بٹھا رکھی ہے، تو ترقی کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت نے جب سود کو حرام کرنے کا حکم فرمایا ہے تو یہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مونڈتے ہیں. مونڈنا سمجھ رہے ہو؟ کاٹنا بھی نہیں ہے، مونڈتے ہیں. ویربی الصدقات، اور صدقات کی پرورش کرتے ہیں. آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں؟ آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ پہلے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے، اس پر جو سود آیا ہے تو اس سے تو میرا مال بڑھا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یمحق اللہ، اللہ تو سود کو مونڈتے ہیں. تو انسانی دماغ کو استعمال کرنا وحی کے مقابلے پہ یہ بے وقوفی اور دیوانگی ہے. رب کائنات، وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، جو سب چیزوں کو اپنے کنٹرول اور قابو میں رکھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں سود کو مونڈوں گا. ایسے ہی یہ ڈرانا کہ تم اگر جس چیز کو، جس مخلوق کو، انسانوں کی جس حصے کو اللہ نے گھر میں رکھنے کو کہا، اس کو تم باہر نکلوا کر اگر نوکریوں میں ڈالو گے، اگر معیشت بہتر بنانے کی کوشش کرو گے تو کیا معیشت بہتر بن جائے گی؟ معیشت تو اس کے کنٹرول میں ہے. کیا ہے مولانا؟ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف يغنيكم الله من فضله. اعلان ہو رہا ہے، حج کا موقع اعلان ہو رہا ہے. خبردار ہے، کیا لفظ خبردار اس میں نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اعلان ہو رہا ہے. کیا؟ سنو انما المشرکون نجس، یہ مشرکین جو ہیں یہ ناپاک ہیں. آگے فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد، اب تو آگے جو آگے، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام میں داخل نہ ہوں. اور سب سے پہلا یہ سنتے ہی اس زمانے میں خیال کیا آیا، اگر یہ داخل نہیں ہوں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو سال میں ایک مرتبہ کھیتی کرتے ہیں، اس سے کچھ آ جاتا ہے. اور مکہ مکرمہ والے یہ تو سال میں ایک مرتبہ تجارت کا مال لے کر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں. تو اگر ہم کافروں کو یہاں آنے سے منع کر دیں گے اور یہ تجارت والا مسئلہ، وہ تو کافر ہیں جو آ رہے ہیں، تو باہر سے قافلے تجارت کے نہیں آئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اگر تم کو خوف ہے بھوک کا، تنگی کا، معیشت کی خرابی کا، فسوف یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ جلد ہی تم کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا. کون کرے گا؟ اللہ. اللہ کے حکم کو توڑ کر اگر کوئی دنیا کی بڑی طاقت یہ کہے کہ تم اگر اس کی حمایت میں ووٹ دو گے تو ہم تمہارے ملکوں کی امداد بند کر دیں گے، پاگل ہے، دیوانہ ہے. اس کو یہ زعم ہے کہ شاید مخلوق کو ہم کھلاتے ہیں، اور اللہ کی شان اس کو یہ زعم ہے اور اس کا ہمارے اوپر یہ رعب ہے. ہم سمجھتے ہیں واقعی اگر یہ ہوگا تو ہم کھائیں گے کہاں سے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہم کھائیں گے کہاں سے.
ایک وزیر صاحب کہہ چکے ہیں، یہ آج نہیں کئی سال پہلے کی بات، امریکہ سے اگر ہم نے بگاڑ لی تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ گویا وہ رازق ہے۔ ہمارے شیخ نے تو سنتے ہی کہا کہ اگر تم اسی کو رازق سمجھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ، اللہ رازق ہے۔ تو یہ اس قسم کی تحقیق کر کے عورت کو نکالا گیا، اور گھر سے دیکھو، عورت اور مرد ان کے درمیان کسی قسم کی چھوٹائی بڑائی اسلام نے یا اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ جیسے مرد کی عزت ہے، ایسے عورت کی عزت ہے۔ اسلام کی بات کر رہا ہوں، جہاں سے شروع ہوا، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مسلمان اگر کوئی غلط حرکت کرے تو اس کو آپ اسلام نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے یہاں اس علاقے میں عورت کا کیا حال تھا؟ شوہر مر گیا تو اس کو جلایا جاتا تھا نا، بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا کہ وہ تو اس کے کام کے لیے تھی، جاؤ تم بھی۔ اب 17ویں 18ویں صدی عیسوی، یعنی آج سے 2-4 صدیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں، عیسوی کی، باقاعدہ انگریزی قانون کے مطابق عورت وراثت کا حصہ ہوتی تھی، وراثت کا۔ اگر مرد مر گیا تو جیسے وراثت تقسیم ہوگی ایسے عورت تقسیم ہوگی، کسی کے حصے میں جائے گی۔ عورت کو جو اسلام نے، اچھا جن لوگوں نے اسلام کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا کہ جی اسلام جو ہے وہ عورتوں کو، اللہ کی شان، وہ مولانا اسماعیل آدم پٹیل انہوں نے کتاب لکھی ہے اس پر، جو بڑی تیزی سے جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کہ ہر 10 آدمی جو مسلمان ہو رہے ہیں مغرب میں، ہر 10 آدمی جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس میں سے 7 عورتیں ہیں، اور وہ بھی پڑھی لکھی عورتیں ہیں۔ کیوں؟ اسلام کو پڑھا انہوں نے باقاعدہ۔ خیر، موضوع کہیں اور چلا جائے گا، ہم چاہتے ہیں موضوع جلدی ہمارا ختم ہو۔ اس نام پر جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، پہلی جنگ عظیم میں بھی مسئلہ ہوا، دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور وہ یورپ کے اندر جو تباہی ہوئی ہے، کیونکہ آپس میں لڑے تھے، اس میں جو مرد مرے ہیں، تو کمائی کے نام پر عورت کو نکالا گیا، گھر چلاؤ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس نے کمائی کہاں کی؟ اس نے کمائی کی بارود اور جنگی اسلحے بنانے والے کارخانوں میں کام کر کے۔ باطل کیسا کھیل کھیلتا ہے۔ پھر اسی زمانے میں جو فیمنزم کی تحریک ہے اسی زمانے میں شروع ہوئی ہے، تحریک آزادی نسواں جس کو کہتے ہیں۔ آزادی نسواں، ارے پھنسا کے رکھ دیا تمہیں۔ پہلے تم آزاد تھے، مرد کمانے والا تھا، جیسے فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ باہر کا کام مرد کے ذمہ ہے، اور عورت کا کام گھر میں تھا۔ کیا کام تھا؟ ایک اچھی بھرپور بہترین تربیت یافتہ نسل پیدا کرنا، یہ عورت کا کام تھا۔ دیکھو عزت میں برابر ہیں، حقوق میں برابر ہیں، وہ الگ کہاں پر ہے؟ دائرہ کار میں، کام کے میدان میں الگ ہے۔ کام کا میدان الگ ہے، ان کا کام کا میدان کمانا ہے، ان کا کام کا میدان اس کمائی کو صحیح ٹھکانے لگانا، صحیح جگہ پر لگانا ہے، اور کر کے دکھایا ہے امت نے، ایک عرصے تک کر کے دکھایا ہے۔ آپ خود سوچو، ایک مشین بنائی گئی ہو کسی کمپنی نے کہ یہ زمین سے تیل نکالے گی، اس مشین سے اگر آپ پانی نکالنے لگے تو کیا ہوگا؟ آپ ناکام ہو جائیں گے، مشین الگ خراب۔ اللہ جو خالق کائنات ہے، اس نے اس عورت کو جس کام کے لیے پیدا کیا اور جس مرد کو جس کام کے لیے پیدا کیا، ہم اس سے الگ کام میں استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بھگت رہے آج۔ اس واسطے کیا یہ گیا کہ یہ سمجھایا گیا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، لہذا اس نعرے پر ضرورت بلا ضرورت عورت کو نکال دیا گیا، ضرورت بلا ضرورت، وہ بیچاری گھر سے باہر آ گئی۔ جس کو احساس ہوتا رہا، آج بھی فیمنسٹ تحریک کے، آپ لوگ تو اب سب انٹرنیٹ والے لوگ ہیں، فیمنسٹ تحریک والوں کے اوپر جائیے اور ان سے پوچھیے
دی ڈارک سائڈ آف فیمنزم وہ بتائیں گے آپ کو کہ ڈارک سائڈ کیا ہوا. اور ہم اسلام ہے، ایک عیسائی نے ادارہ بنایا، وہ تحقیق کر رہا ہے، اور وہ انجیل کے مطابق وہ کہتا ہے کہ یہ فیمنزم کی تحریک جو ہے، یہ تحریک شیطان کی تحریک ہے تاکہ وہ خاندانوں کو توڑ دے. سب انجیل سے بات کی اس نے، اور یورپ کے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی اس نے. ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم بولیں گے تو ہم سمجھے گا کہ ہم بیکورڈ ہیں، پسماندہ ہیں ہم. نہیں، خالق کائنات نے جو کہا ہے وہ قیامت تک کے لیے صحیح، درست اور اس کے خلاف ہو نہیں سکتا. اس واسطے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نام پر عورت کو باہر نکالے گا، ضرورت کے نام پہ. اور ضرورت کس نے بنائی؟ ضرورت بھی انہوں نے بنا دی. آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے، میرا خیال ہے یہ 10-15 سال ہوگا، میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے کہا بھائی جان آپ کو پتا ہے یہ مہنگائی اتنی کر دیں گے کہ ایک انڈا 10 روپے کا ملے گا. تو میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، انڈا 10 روپے کا؟ ہاں واقعی ایک زمانہ تھا ہم سوچ سکتے تھے، آج تو 10 سے بھی زیادہ کا ہے. تو میں نے کہا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ بہت سوچنے والا آدمی ہے وہ، ہمارا بھائی تو چھوٹا ہے لیکن عقل میں دنیاوی عقل بہت ہے اللہ نے دی. میں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر انڈا 10 روپے کر دیں؟ کہنے کہ یہ مجبور کر دیں گے کہ میاں بیوی دونوں جب تک نہ کمائیں گھر نہ چلے. اور دوسری طرف میڈیا کے ذریعے خواہشات کو ضروریات بنا دیا. خواہشات کو ضروریات بنا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ وہ خواہش جو تھی وہ ضرورت بن گئی. اور تیسری طرف یہ کیا کہ یہ عقل ایسی خبت ہو گئی کہ جو عورت کما رہی ہے وہ باہر جا کر کما رہی ہے، اور اپنی جگہ اس نے ایک آیا رکھی ہوئی ہے جو اس بچوں کو پالے، تو اس کو بھی تو پیسے دے رہے ہو نا. عجیب. اس نام پر اس طرح باطل. دیکھیے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اگر باطل یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے حکم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرو تو ہم کبھی نہ مانتے. اس نے کیا کیا؟ بڑے اچھے خوبصورت نام، ایسے نعرے ایسے پیش کیے کہ ہم مسلمان بھی پھنس گئے اس کے. اور اس کے حوالے سے اتنا اور سمجھ لیجئے کہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے آگے انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ نوکری اب عورت کے لیے بھی ہے ضروری تو اس کو پڑھاؤ، اور پھر تعلیم کے لیے اس کو گھر سے نکال دیا. میں کئی دنوں سے چونکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں آخری ہوگا، تو کیا حال ہو گیا. یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا اقتباس تھا اقبال کا، اب تو پھٹنے کے قریب ہے، اسی جمعے میں پڑھ کے اس کو ختم کروں ورنہ. لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنی ذاتی ڈائری میں تحریر کیا ہے. یہ غور سے سنیے گا کیا کہتے ہیں وہ. کسی بھی معاشرے میں مذہب کا اصولی محافظ کون ہے؟ مذہب کا اصولی محافظ کون ہے؟ جواب ہے عورت. یہ خود لکھ رہے ہیں، اس میں بیچ میں اپنی کوئی بات شامل نہیں کر رہا ہوں. کسی بھی معاشرے میں مذہب کا اصولی محافظ کون ہے؟ جواب ہے عورت. مسلمان عورت کو صحیح مذہبی تعلیم حاصل ہونی چاہیے کیونکہ عملاً وہی معاشرے کی معمار ہیں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نسل تیار کرنے والی ہیں. میں ایک مطلق نظام تعلیم کا قائل نہیں ہوں. مطلق ایک ہی طرح کی نظام تعلیم ہے، سب کو وہی تعلیم دی جا رہی ہے. میں ایک مطلق نظام تعلیم کا قائل نہیں ہوں. تعلیم دوسری اشیاء کی طرح، یعنی جیسے دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرح معاشرے کی ضروریات سے متعین کی جاتی ہے. معاشرے کی ضرورت کیا ہے اس وقت؟ ہمارے مقصد کے پیش نظر مذہبی تعلیم مسلمان عورت کے لیے کافی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں جس کو ہم شاعر اسلام اور شاعر مشرق اور پاکستان خالق تصور پاکستان پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. سمجھدار تھے. یورپ بھی دیکھا تھا اور وہی وقت دیکھا تھا جب وہ لوگ مذہب کو چھوڑ کر پریشانیوں میں پھنسنے جا رہے تھے. آگے لکھا ہے ایسے تمام مضامین جن میں نسوانیت، یہ ذہن رکھیے گا کیا کہہ رہے ہیں، جن میں نسوانیت اور مسلمانیت سے محروم کر دینے کا رجحان پایا جائے، احتیاطاً نظام تعلیم سے ان کو خارج کر دینا چاہیے. مگر ہمارے ماہرین تعلیم ابھی تک اندھیرے میں ٹٹول رہے ہیں. وہ ابھی تک اس قابل نہیں ہوئے کہ اپنی بچیوں کے لیے تعلیم کا نصاب مقرر کر سکیں. شاید
وجہ سنیے، شاید وہ مغربی تصورات کی کشش سے اس قدر چندیا چکے ہیں کہ ایک طرف اسلام جو خالصتاً ایک ذہنی تصور یعنی مذہب کی بنیاد پر قوم کی تعمیر کرتا ہے، اور دوسری طرف مغربیت جس میں قومیت کا تصور ایک مادی شے ہے یعنی ملک سے بنتا ہے، یہ اس کو سمجھ نہیں سکے۔ یہ میں نے اس لیے کیا بھائی پتہ نہیں اتنا لمبا چیزیں میں حفظ نہیں کر سکوں گا، تو آپ کو حرف بحرف سنا سکوں۔ عجیب بات ہے، یعنی اس کو وہ چیزیں پڑھائی جا رہی اس کو جس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو وہ چیز نہیں پڑھائی جا رہی جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ یہ نسل تعمیر کرے، لیکن اگر نسل تعمیر کر دی تو پھر تو صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، پھر تو محمد ابن قاسم پیدا ہوں گے، پھر تو جابر ابن حیان پیدا ہوں گے، ہاں پھر تو ابو علی سینا پیدا ہوں گے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کی ماؤں نے ان کا تعلق اپنی گود میں اللہ سے مضبوط کر دیا تھا۔ یہ مت سمجھیے کہ ابو علی سینا اور فارابی اور رازی یہ معاشرتی علوم اور سائنس پڑھ کر کے ایسے بنے تھے، بالکل نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، تھوڑی تحقیق کرتے تھے اور اللہ ان پر چیزوں کو کھول دیتے تھے۔ یہ ایوبی جن نہیں تھے، محمد ابن قاسم جن نہیں تھے، تھوڑی کوشش کرتے تھے، اللہ فتوحات کو کھول دیتا تھا ان کے۔ اس بات کو سب سے پہلے جو بار بار ذہنی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کیجئے، اس بات کو مت بھولیے کہ خالق کائنات مالک کائنات بھی ہے۔ اس نے تخلیق کر کے معاملات کو امریکہ اور برطانیہ کے حوالے نہیں کر دیا ہے، بلکہ اس نے تخلیق کائنات کر کے کائنات کو پھر بھی اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، پھر بھی اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ جو اس سے تعلق مضبوط کرے گا، اگر تیر چلاوے گا تو ہدف حاصل ہوگا، اور جو تعلق مضبوط نہیں کرے گا ایٹم بم بنا کر ذلیل و خوار ہوگا۔ اس واسطے یہ دو اور نعرے ہیں جن سے مسلمانوں کو باہر نکال لیا۔ اور تیسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسرا نہیں بلکہ اس کے بعد جب صحابہ نے پوچھا ہے کہ آپ اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں ان ذالک لکائن، کیا ہم ایسے ہو جائیں گے؟ فرمایا نعم تم ایسے ہو جاؤ گے، واشد منہم سیکون، اور تم بلکہ اس سے پہلے قسم کھائیے والذی نفسی بیدہ، کہ وہ ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس سے زیادہ برے ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے کہا کہ ما اشد منہ، اس سے زیادہ ہم کیا ہوں گے؟ تو پھر فرمایا اذا کہ تم جو ہے ایسے ہو جاؤ گے کہ اب تک تم یہ کر رہے تھے کہ امر معروف کو منکر اور منکر معروف سمجھ رہے تھے، اب ایسے ہو جاؤ گے کہ تم یأمرون منکرا وینہون عن المعروف، تم جو ہے ایسے ہو جاؤ گے کہ جیسے منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ منکرات کا حکم دیتے ہیں۔ ایک تو ہے نا منکر کو معروف دیکھنا، ایک معروف کو منکر دیکھنا، ایک یہ کہ نہ صرف دیکھنا بلکہ سامنے والے کو اس کا آرڈر کرنا، سامنے والے اس کا حکم دینا کہ تم غلط کرو، اور سامنے والوں کو روکنا اگر وہ کوئی اچھے کام اچھی بات کر رہا ہے تو۔ پھر اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے کریں گے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کچھ اور فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں ان سب چیزوں کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر